رسول خدا ابو ذر غفاری کی وزڈم کی بہت تعریف کرتے تھے. ایک چیز ہوتی ہے نالج، وہ تو آپ نے کتابیں پڑھ لی، نالج آ گئی. جو قرآن کہتا ہے گدھے پہ کتابیں رکھ دی، سورہ جمعہ میں جو آیت آئی، ایک ہوتی ہے وزڈم. ابو ذر اس اعتبار سے دیکھیں، آج انٹرنیٹ کے اندر نالج ہے، وزڈم نہیں. فیس بک پہ نالج ہے، وزڈم نہیں. اور یہ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے، لیکن فی الحال شہزادی کونین والے ٹاپک کو آگے بڑھانا ہے تو ابو ذر کی وزڈم کی بہت تعریف. رسول خدا کا انتقال ہو گیا، کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا. اب رسول تو ہے ہی نہیں دنیا میں. اہل بیت کی فیملی کو اس طریقے سے مدینے کے اندر محدود کر دیا گیا. اس نے ابو ذر کو خط لکھا کہ تم رسول خدا کے پاس پوری لائف رہے. یہ مسلمانوں کی لسٹ میں 5th نمبر پہ آتے ہیں سیکوینس کے اعتبار سے، 5ویں مسلمان. وہاں سے لے کے رسول خدا کی وفات تک رسول کے ساتھ رہے، پورا پیریڈ گزارا رسالت کا. کوئی ایک ایڈوائس کرو. ابو ذر کی ایڈوائس یہ تھی جس سے محبت کرتے ہو کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا. وہ ذرا چکرا گیا، کہا کہ ہے ابو ذر، اگر ایک نارمل ایڈوائس ہوتی ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، وہ سمجھ میں آتی. جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، محبت کرنے والے پہ تو آدمی کبھی ظلم نہیں کرتا، اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتا. اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے شوہر سے محبت ہے، اپنے بزنس سے محبت ہے، اپنے مکان سے محبت، جس سے محبت، اس کی وجہ سے آدمی دوسروں پہ ظلم کرتا. یہ کیا لکھ دی؟ لیکن ابو ذر، رسول خدا نے تمہیں ٹائٹل دیا لقمان و امتی. ایک لقمان بنی اسرائیل میں پہلے گزرا، ایک میری امت کا لقمان ہے، وہ ابو ذر. یقیناً اس میسج میں کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں سمجھ رہا ہوں. ابو ذر نے ایک مرتبہ ریپلائی دیا کہ سب سے زیادہ آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے آپ سے. یہ ساری فضول باتیں ہیں کہ ہمیں اولاد سے بڑی محبت، اور ہمیں بیوی سے بڑی محبت، اور ہمیں شوہر سے بڑی محبت، اور ہمیں فلاں، سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہوتی. یہی وجہ کہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ 3 ایسے موقع ہیں کہ بڑے سے بڑا سوبر اور سیریس آدمی بھی بے وقوف بن جاتا. جن میں سے ایک ہے جب مرر میں اپنے آپ دیکھتا. بڑے سے بڑا عقلمند آدمی آئینہ جب اس کے سامنے آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، سجا رہا ہے. اتنا مزہ آتا اور اس طرح سے جھوم جھوم کے دیکھتا. اب پتہ نہیں اس کی انگلش کیا ہوگی، لیکن اس طرح سے کہ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی آئینہ ہاتھ میں لے کے بے وقوف بن جاتا، کیونکہ اپنے آپ سے محبت. لیکن ابو ذر نے کہا کہ سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا، اپنے آپ پہ کبھی ظلم نہ کرنا. اور جس نے کوئی گناہ کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. یہ قرآن کی آیت. وَمَنْ يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جس نے اللہ کے کسی ایک قانون کو توڑا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. تو زمانے کا امام سارے ظالموں سے انتقام لے گا جو کسی پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس میں وہ مومن بھی آ گیا. ایک مرد کا داڑھی شیو کر دینا، ایک عورت کا بے حجاب گھر سے نکلنا، کسی کا غیبت کرنا، کسی کا نماز قضا کرنا، کسی کا مومن کا حق کھا جانا، یہ سب خود ہمیں ظالموں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں. ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے. اور اسی منزل پر زمانے کا امام ظلم، اور اس سے اپنے آپ پر ظلم. اور پھر خدا کا یہ اعلان آج جو 3ری آیت تلاوت کی کہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو بہت جلد پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ ان سے ریونج لے رہا ہے. یہ اپنی جگہ اب